اور اسی کتاب و سنت کی دعوت کا نام اشاعت التوحید و سنہ ہے، ایک تحریک شیخ، اور اس کے لیے جماعت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ شیخ طاہر رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ منظم ہو کے کام کرو۔ میرے نبی نے بھی فرمایا تتقافا دماؤکم، تمہارے خون برابر ہیں، وانتم ید واحد علی من سواکم، اور دشمن کے مقابلے میں تم ایک ہاتھ کی طرح ہو، ایک ہاتھ کی طرح ہو۔ جب کسی پر حملہ ہوتا ہے نا تو دفاع کے لیے ہاتھ سامنے آتا ہے، ایک ہاتھ کی طرح ہو۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ طاہر رحمہ اللہ کی بات فرماتے ہیں کہ دیکھو چیونٹی اور شہد کی مکھی میں زور زیادہ ہوتا ہے یا گدھے میں؟ کس میں زور زیادہ ہوتا ہے؟ گدھے میں تو انسانوں سے بھی زور زیادہ ہوتا ہے، لیکن دیکھو گدھے جو ہے نا، گدھے ان کی تنظیم نہیں ہے، ان کی جماعت نہیں ہوتی۔ اگر 200 گدھا کھڑا ہے نا یہاں، ایک کو ڈنڈا مارو گے نا سب بھاگیں گے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کیوں؟ تنظیم نہیں، جماعت نہیں۔ ایک گدھے کو ڈنڈا مارو گے 200 کھڑا ہوگا، سارے بھاگ جائیں گے وہاں سے۔ اور تنظیم شہد کی مکھیوں کی تنظیم ہے، ذرا مکھی کو چھیڑ کے دیکھو، ایک مکھی کو، حالانکہ اس میں کوئی طاقت نہیں ہے گدھے جتنی، اس کی ایک تنظیم ہے، وہ منظم طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ کبھی چھیڑ کے دیکھو شہد کی مکھیوں کو۔ چیونٹیوں کی تنظیم ہے، کتنی کمزور مخلوق ہے، ذرا اس کی غار کے اوپر بیٹھ کے دیکھ، تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ تو تنظیم بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی۔ آپ نے ایک تنظیمی انداز میں کام کیا، اور میرے نبی نے ایک قلیل عرصے میں ایسی جماعت تیار کی، 23 سال کوئی بڑا عرصہ نہیں، جو پوری دنیا کے فاتح بنے۔ اور یقیناً اس کے لیے کوئی بڑی جماعت نہیں چاہیے، اس کے لیے کوئی بڑا پلان نہیں چاہیے، صرف اخلاص کے ساتھ منظم ہو کے محنت چاہیے۔ ہمیشہ جتنی بھی تاریخیں نکلی ہیں وہ چند لوگ تھے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ، کتنی بار چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں۔ کیوں غالب آئیں؟ اسلحہ زیادہ تھا، ٹیکنالوجی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بِإِذْنِ اللہ۔ صحابہ کی پوری جہاد میں آپ صحابہ کی تاریخ اٹھائیں، یہی آیت چلتی تھی، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ۔ اللہ کی مدد ہو تو ایسا ہوتا ہے۔ جبلہ بن ایم غسانی سے جب مقابلے کے لیے آئے تو 60,000 فوج لے کر آیا۔ کتنی؟ 60,000۔ اور مقابلے میں خالد بن ولید اس وقت کمانڈر عبیدہ بن جراح تھے۔ خالد بن ولید نے کہا میں 30 آدمیوں سے مقابلہ کروں گا۔ تو انہوں نے کہا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ کہا نہیں مذاق نہیں کر رہا، میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں۔ تو عبیدہ بن جراح نے کہا ہمیں مجاہدین سے محبت ہے، کہ ان کو ضائع نہ کر دیں، آپ 60 آدمی لے کر جائیں۔ تو اس نے مان لیا، 60 آدمی لے کر مقابلے کے لیے روانہ ہوگا 60,000 کے لشکر سے۔ جب روانہ ہوئے تو جبلہ بن یم غسانی، بہت غسان کے لوگ بہت جنگجو تھے، عیسائی تھا عرب لیکن عیسائی ہو گیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ چھوٹے سے لشکر کو دیکھا نا، اس کے تو 1000 آدمی کی ایک ایک لین تھی، 60 لینیں لگی ہوئی تھیں۔ تو کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق اپنی شرائط کے مطابق صلح کروں گا۔ تو خالد بن ولید کہتے ہیں صلح کے لیے نہیں آ رہا، میں جنگ کے لیے آ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا جاؤ اپنا لشکر لے کر آؤ۔ کہا میرا یہی لشکر ہے جو میرے ساتھ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ کل عرب کی عورتیں مجھے تانا دیں کہ غسان کے بادشاہ نے چند لوگوں کو مار کے اپنی فتح کا جھنڈا لہرایا، اس میں میری توہین ہے۔ تو خالد بن ولید فرماتے ہیں میرا یہ 60 تیرے 60,000 پہ غالب ہے۔ تو اس نے حملے کا حکم دیا۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہمیں لشکر، اس کو کفر کے لشکر میں ہم درمیان میں آ گئے، ہم نے پیٹھوں سے پیٹھ ملا کے لڑنا شروع کیا۔ ہماری مثال ایسے تھی جیسے کالے بیل پر ایک سفید داغ ہوتا ہے۔ کفر کے لشکر میں ہم ایسے گرے ہوئے تھے جیسے کالا بیل ہو اور اس پر ایک سفید داغ ہو۔ تو ہمارا آواز بھی نہیں سنائی دیتا۔ صبح سے شام تک جنگ کی،
صبح سے شام تک لڑی اور شام کو 5000 عیسائی میدان میں قتل ہوا اور باقی بھاگ کر نکلے. اور کتنے صحابہ شہید ہوئے تھے؟ 10. 50 بچے ہوئے. اب وقت نہیں ہے، ختم ہو گیا. آپ جب بھی تاریخ دیکھیں، طارق بن زیاد کو دیکھیں، جب اس نے حملہ کیا اسپین اندلس پر تو 11,000 فوج کے ساتھ اس نے 3 لاکھ فوج کو شکست دے کے اندلس کو فتح کیا. آج بھی اس پہاڑی کا نام جبل طارق ہے. تو یہاں کثرت اور قلت کی بات نہیں، اخلاص کے ساتھ رضا الہی کے لیے محنت کی ضرورت ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. قرآن کا فیصلہ ہے، تم ہی غالب آ کر رہو گے اگر تم مومن ہوئے تو. ایمان شرط ہے. اور علماء جانتے ہیں جب مشتق پر حکم لگتا ہے تو مادہ اشتقاق اس کی علت ہوتا ہے. فرمایا تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہوئے. مومنین مشتق ہے اور اس کا مادہ اشتقاق ایمان علت ہے کہ ان کے غلبے کی وجہ ان کا ایمان ہوگا. آپ دیکھیں نا، یہاں عقل نہیں چلتا. روس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا، کہاں آگے سے ہاتھوں سے لڑنے والے، بندوقوں سے لڑنے والے، کہاں روس کے جرنیل، ان کے پاس جدید مشینری، اسلحہ اور ٹینک. ایک ایک کوبرا ہیلی کاپٹر 3 روسی ٹینکوں کو دریا کابل کے دوسرے کنارے پہ پھینک دیتا تھا. اتنی بدماشی کے ساتھ آیا، کابل کے دریا میں زہر ملا دی. اور جب حرمین کی پکار میں لکھا ہے کہ جب اسکا کے مقام پر روس نے میزائل گاڑے تو امریکی فوج کا بھی سانس بند ہو گیا. یہ جنوبی امریکہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. پوری دنیا کمیونسٹ کے سرخ جھنڈے لہرا رہے تھے. لوگ کہتے ہیں اس طاقت کا مقابلہ ناممکن ہے. اب عقل کیا کہتا ہے؟ عقل تو کہتا ہے نا کہ روس غالب آئے گا. وہ جرنیل ہیں، ان کے پاس ٹینک، جہاز، فوجیں ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے یہ غالب آئیں گے. جو بندوقوں سے، کلاڑیوں سے لڑ رہے ہیں، یہ غالب آئیں گے. اس وقت عقل نہیں مانتا تھا، لیکن 14 سال کی جنگ کے بعد دیکھا روس 7 ریاستوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور وہی غالب آئے. یہ قرآن کا حکم ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. تو میری آپ سے گزارش ہے آپ منظم ہو جائیں. آپ کو اور ہمیں اپنا دشمن معلوم ہونا چاہیے. سب سے پہلے آپ کو اپنے دشمن کا پتہ ہونا چاہیے، پھر آپ کو اپنے دشمن کی اس کی طاقت کا پتہ ہونا چاہیے، پھر آپ کو اپنے دشمن کی کمزوریوں کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اپنا ہدف معلوم ہونا چاہیے، اور پھر آغاز کر لیں، انجام کی پرواہ نہ کریں. یاد رکھو عزیز طلباء، جب تک ہم یہ کہتے رہیں گے نا کہ ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، یہ جو ہو جائے گا کہنے والے ہوتے ہیں، پھر آخری عمر میں کہتے ہیں کاش ایسے کیا ہوتا، کاش ایسے کیا ہوتا. اس سے کچھ نہیں ہوتا. آگے بڑھیں، اس میدان میں آگے بڑھیں. ہم اس میں مارے گئے تب بھی کامیاب ہیں اور اگر پار ہو گئے تب بھی کامیاب ہیں. آپ کی بنیاد حق پر ہونی چاہیے، آپ کا آغاز حق پر ہونا چاہیے. انجام کو نہ دیکھیں، آغاز حق پر ہونا چاہیے. لیکن میرا یہ ایمان ہے جس کا آغاز حق پر ہو اس کا انجام برا نہیں ہو سکتا، اس کا انجام برا نہیں ہو سکتا. آپ انجام چھوڑیں، بنیاد آپ کی حق پر ہے. آپ کی جماعت ہماری وہ جماعت ہے جس کا ہر عقیدہ اور ہر عمل قرآن و سنت کے ٹھوس اور محکم دلائل سے ثابت ہے. جب باطل اتنا آگے جا رہا ہے، ہم حق پر ہونے کی وجہ سے کیوں نہ جائیں؟ اس میں مٹ گئے تب بھی کامیاب، اور اگر ہم غازی بن گئے تب بھی کامیاب. اللہ تعالی ہمیں منظم ہو کے توحید و سنت کی خدمت کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.